السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی میں خوش و خرم رکھے اور سب کو امن دے۔ آج ہم بات کریں گے دوسری صفت۔ پہلی صفت جو تھی وہ کلمہ طیبہ تھی، اور دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت ہے نماز۔ نماز کے بارے میں بات کرنا بہت اہم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، تو جو ہماری ایمان کے بعد سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو ہمارے قبر میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو نماز ایک بہت اہم رکن ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، اور قیامت میں سب سے اول اسی کا مطالبہ ہوگا۔ اور نماز دین کا ستون ہے۔ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ستون ہی نہیں ہوگا ہمارا کھڑا، تو ستون کے بغیر تو چھت گر جاتی ہے۔ تو پھر ہمارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے؟ تو نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب ہماری چابی نہیں ملے گی ہمیں تو ہم تالا کیسے کھولیں گے؟ نماز مومن کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہیں۔ پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے، جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں دے کر جاؤں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کو کرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ چوتھا یہ کہ پلے صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچواں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 نمازیں پڑھنے میں ہمیں ہمارا 24 گھنٹوں میں سے 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہوگا، اگر ہم بہت آرام سکون سے نماز پڑھیں تو۔ اور ہمارا کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ایک نماز میں۔ فجر کی نماز میں ہمارے اگر ہم بہت سکون سے نماز پڑھیں 10 منٹ، اور اگر ہم ظہر کی نماز لیں تو اگر بہت سکون سے نماز پڑھیں تو 20 منٹ یا حد 15 منٹ، اور عصر کی نماز میں بھی 10 منٹ سکون سے نماز پڑھیں 10 منٹ، اور مغرب کی نماز میں بھی 15 منٹ کر لیں، 12-13 منٹ کر لیں سکون سے پڑھی جائے تو۔ اور عشاء کی نماز میں ہمارا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حد 20 منٹ بہت سکون سے پڑھی جائے، اور جب یہ کل ٹائم ہم ملائیں تو کتنا بنتا ہے؟ 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ۔ تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم اس بنانے والے ہمیں پیدا کرنے والے جس نے ہمیں بنایا، ہمیں ہر چیز سے، ہر نعمت سے نوازا، ہمیں ہر چیز اس دنیا میں ہم اس کے سامنے کبھی کوئی پورا دن گزر جاتا ہے ہم اس کا نام تک نہیں لیتے، لیکن وہ ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتا، ہمیں پلاتا ہے، کھلاتا ہے، خوش رکھ رہا ہے، اور اپنی بے بہا نعمتیں ہم پر برسا رہا ہے۔ تو اس کے سامنے اگر ہم 24 گھنٹے میں سے 5 دفعہ اس کا شکر ادا کریں گے، اس کے سامنے جھک جائیں گے، تو اس میں کوئی ہمارے کمی تو نہیں آ جائے گی۔ یہ تو ہمارا فائدہ ہے۔ یہ دنیا تو ایک، وہ کہتے ہیں کہ دنیا از گاربیج۔ دنیا تو گاربیج جو ہوتا ہے وہ ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں، یہ تو ایک دن پھینک دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، فنا کر دی جائے گی۔ باقی کیا رہ جائے گا؟ یہی جو ہم نیک عمل کریں گے، یہی ہمارے ساتھ جانے والے ہیں۔ کچھ دنیا میں سے ہر انسان خالی ہاتھ، یہاں پہ کوئی لینڈ لارڈ، کوئی بڑے سے بڑا امیر ترین شخص بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی ایک کفن کا کپڑا پہنا دیا جاتا ہے اور قبر کی مٹی تھلے دفنا دیا جاتا ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس رب
کو سامنے نہ جھکیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اس کو ہمارے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اتنی اس کی بے بہا نعمتوں کے دینے کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں. اس کو نہیں ضرورت کہ ہم اس کے سامنے جھکیں. اس کو تو کسی انسان تک کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس پر احسان نہیں کر رہے. وہ تو اللہ ہے. وہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو ٹائم کی بات تو ہے ہی نہیں. تم یہ سوچو، یہ پریشانی کرو، یہ فکر کرو کہ تم سجدہ کر کیوں نہیں رہے بالکل صحت مند ہونے کے باوجود. تم اس چیز کی فکر کرو کہ نماز کا وقت ہونے کے باوجود تم ہاتھوں میں موبائل لے کے بیٹھ رہتے ہو. تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے جھکنے نہیں دے رہا؟ تم یہ سوچو، اس چیز کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بنیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں. ہر وقت بھی ہم اس کی ذات کا شکر ادا کریں تو وہ کم ہے. ہم دنیا میں کوئی انسان ہمارے اوپر ایک احسان کا، ہم اسے 100 بار شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ شکریہ شکریہ. اور جب وہ ملے گا ہم اس بات کے لیے شکریہ ادا کریں گے. تو اس رب کا سوچیں کہ اس رب کا ہمیں کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تیرا لاکھ بار شکر ہے. ہر نعمت کے لیے شکر ہے تیرا. اگر تو رلائے تب بھی تیرا شکر، تو ہنسائے تب بھی تیرا شکر. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نیک عمل کرنے کی اور نیکی کے راستے پر چلنے کی اور نیک دین کی باتیں سیکھنے کی اور سکھانے کی. آمین ثم آمین. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ سب کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.